السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صغیر گوگرو۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں کھچڑی سے رپورٹ لے کے آتا ہوں، جس میں میں دنیا بھر کی جتنی بھی تمام بڑی بڑی نیوزیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی آپ کو تمام نیوزیں دی جائیں اور تاکہ آپ کا قیمتی وقت بچ سکے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، امریکہ جو ہے وہ جاپان کے ساتھ مل کے اس کے بعد کافی سارے جو دوسرے ممالک ہیں جو کہ چائنا کے خلاف ہیں، اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ چائنا کو ہر طرح سے گھیرنے کی اور چائنا کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں دوستو، چائنا نے جو ہے وہ آرمینیا پہ جو ہے وہ پریشر بنایا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ اپنا ایک نیول بیس جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے چین آرمینیا میں۔ تو ایسی صورتحال میں دوستو، اگر چین اس بات میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا جو ہے امریکہ کے لیے کافی بڑا جھٹکا ہو سکتا ہے، اور امریکہ کے لیے یہ کافی بڑی خطرناک بات ہو سکتی ہے، اور امریکہ کے لیے خطرہ مزید بڑھ سکتا ہے چائنا کی طرف سے۔ طرح میں آپ کو پیرو سے خبر دوں گا، تو پیرو کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ احتجاج جاری ہیں، جلسے جاری ہیں، جس کی وجہ سے 49 بندے جو ہیں وہ مر چکے ہیں۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا چلوں کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے ملٹری کوپ کرنا چاہا تھا، یعنی کہ عوام کے ساتھ، فوج کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنے ملک پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس کی یہ بات جو ہے وہ لیک ہو گئی تھی اور لوگوں کے پاس یہ جا چکی تھی، تو لوگوں نے جو ہے وہ وہاں کے جو ادارے تھے انہوں نے اس سے ہٹا کے جو پہلے والی جو تھی وہاں پہ لیڈیز جو وزیر اعظم تھی ان کو دوبارہ سے وزیر اعظم بنا دیا۔ تو وہ جو تھی وہ لوگوں کو پسند نہیں تھی، تو ایسی صورتحال میں وہاں پہ شدید احتجاج اور جلسے شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے وہاں پیرو کی جو صورتحال ہے وہ کافی خراب ہے، اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں۔ تقریباً ایک ہفتے سے جو عوام ہے وہ وہاں کی سڑکوں پہ ہے، اور اس میں جو ہے 49 لوگ مر چکے ہیں۔ تو ناظرین، دوسری طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو روس ہے، روس نے جو ہے وہ یوکرین کے ایک علاقے پہ پھر سے قبضہ کر لیا۔ روس اس کی ویڈیوز بھی جاری کر رہا ہے، روس اس کی پکچرز جو ہیں وہ بھی جاری کر رہا ہے، لیکن یوکرین جو ہے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر روس نے واقعی میں اس کے پھر سے ڈرون باز کے علاقے میں اگر قبضہ کر لیا ہے تو اس میں جو ہے روس کی کافی بڑی کامیابی ہے، اور یوکرین کے لیے اب یہ واپس لینا کافی مشکل ہو جائے گا، اور یوکرین جو ہے وہ اپنا کافی سارا ایریا جو ہے، کافی جو مین علاقہ ہے وہ اپنا کھو دے گا اگر کہ روس کی یہ بات سچ ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف میں آپ کو بتایا چلوں کہ پینٹاگون میں جو ہے وہ UFO گھسے تھے، جس کے بارے میں پینٹاگون کو کسی بھی قسم کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور اب جو رپورٹ آ چکی ہے یہ 360 پینٹاگون ہے، جو 360 جو UFO ہیں یہ گھسے تھے پینٹاگون میں، اور پینٹاگون جو ہے وہ اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہے، کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے وہاں سے کیا لیا، کیا دیا، کیا نہیں کیا۔ وہ امریکہ جو بالی ووڈ میں جو ہے 3 سیکنڈ میں اپنے سارے مسئلے حل کر کے دکھا دیتا ہے، جو ہالی ووڈ میں ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ لیں، ہمارے پاس کتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجیز ہیں، اور یہاں کے جو پینٹاگون کی ٹیکنالوجیز ہیں وہ ساری فیل ہو گئی، اور ان کو ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی نہیں پتا کہ وہ وہاں سے کیا لے کے گئے اور کیا چھوڑ کے گئے۔ دوسری طرف میں آپ کو بتایا چلوں کہ جو آرمینیا اور آذربائیجان ہے، ان دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی، ان کا جو ہے آپس میں خونی جنگ جو ہے وہ ہمیشہ سے لگا رہتا ہے، اور یا ایک دوسرے سے جو ہے وہ لڑتے ہی رہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ناظرین، جو ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے، اس نے یہ کیا ہے کہ آرمینیا کے ساتھ جو ہے وہ 2000 کروڑ روپے کا جو ہے وہ ایک ڈیل کیا ہے، جس میں 2000 کروڑ روپے کے جو بھارت ہے وہ آرمینیا کو اپنے ہتھیار دے گا، جس میں میزائل، چھوٹے بڑے تمام ہر قسم کے ہتھیار جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آذربائیجان جو ہے وہ پوری طرح سے بھڑک گیا ہے۔ آذربائیجان نے کہا ہے کہ بھارت نے یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ بالکل غیر دوستانہ ہے، اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ ایک ذمہ دار اور اچھا قسم کا ملک ہے، لیکن بھارت نے یہ جو کردار ادا کیا ہے یہ اس نے کافی جو ہے وہ غیر دوستانہ کردار ادا کیا ہے۔ تو اس نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو آرمینیا ہے وہ کسی بھی ملک سے ہتھیار لے لے، جو بھی کر لے، بے شک کسی بھی ملک سے جتنے بڑے بڑے ہتھیار بھی لے لے، لیکن وہ ہم سے جیت نہیں سکتا اور ہم اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور آذربائیجان نے یہ بھی کہا ہے دوستوں کہ اگر جو بھی ملک جو ہے وہ آرمینیا کو ہتھیار دے گا یا اس کو ملٹری سپورٹ کرے گا تو وہ ہمارا سیدھا دشمن ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں ناظرین، میں آپ کو بتا چلوں کہ بھارت اور آذربائیجان کے جو تعلقات ہیں وہ ایک دفعہ پھر سے خراب ہو سکتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان پھر سے تناؤ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ دوسری خبر میں آپ کو بتا چلوں کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ کافی دنوں سے یہ چرچا دیکھا ہوگا کہ یورینیم کا ایک چکر تھا جو لندن میں پکڑا گیا۔
تو ناظرین اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو یورینیم ہے یہ ان کے کہنے کے مطابق یہ پاکستان کے راستے سے گیا، عمان سے ہوتا ہوا یہ وہاں سے پھر لندن پہنچا، تو وہاں جا کے یہ پکڑا گیا ناظرین۔ تو یہ یورینیم جو ہوتا ہے، میں آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ ایٹم بم میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے۔ ایک یورینیم ہی ہے جس سے جو ہے وہ ایٹم بم تیار کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو برطانیہ اس کا پورا شک جو ہے وہ ایران پہ ہی ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ایران ہی ہے جو یورینیم کی ادھر سے ادھر لے کے جاتا ہے، اور ایران ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ اور یورپی ممالک جو ہیں، وہ یورپی ممالک کی جو میڈیا ہے اس نے جو ہے پاکستان کو اس میں گھسینے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان اس میں نہیں گھس سکا، اور ان کے پاس کوئی بھی اس طرح کا ثبوت میسر نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو پھنسا سکے، اور پاکستان کے خلاف ان کی یہ کلی سازش جو ہے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری سازش جو ہے وہ ناکام کر دی ہے۔ دوسری تو ناظرین آج کے لیے ابھی کے لیے اپنے اس میزبان کو اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے آپ سے میری صرف اور صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔